السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ شہزاد۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی خطرے کا مقابلہ کرنا، کیونکہ خطرے کا مقابلہ کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، مکے کے کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خوب ستایا اور خوب پریشان کیا، اور ایک پل کے لیے بھی آرام سے نہیں رہنے دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی انہیں چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ کفار نہیں چاہتے تھے کہ آپ کہیں بھی سکون کے ساتھ دین کا کام کر سکیں اور اسلام اور مسلمانوں کو ترقی نصیب ہو، اسی لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ موقع ہاتھ آئے تو مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ختم کر ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار کے ان ارادوں سے باخبر تھے، اس لیے کفار کی طرف سے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ شروع میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور پہرا بھی دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک رات مدینے میں خطرے کی آواز سنائی دی۔ آواز کا سنائی دینا تھا کہ ہر طرف سے لوگ شہر سے باہر کی جانب دوڑ پڑے تاکہ خطرے کا مقابلہ کریں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے اور تلوار گلے میں لٹکائے آگے سے واپس آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اطمینان رکھو، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے پہلے مسلح ہو کر یعنی اسلحہ لے کر حالت کا جائزہ لینے اور خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر جا پہنچے، اور جب تک کہ لوگ پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت معلوم کر کے واپس آ گئے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت شجاع اور بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام رہنماؤں اور بنیاداروں اور کمانڈروں کی طرح خطروں اور سختیوں میں لشکر سے الگ محفوظ ٹھکانوں اور پناہ گاہوں میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ سخت سے سخت خطرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ خطرے کے موقع پر ہمیشہ سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دشمن کے آمنے سامنے کی بہت تیز جنگ کے وقت دشمن کے سب سے زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور ہم آپ کی پناہ لیا کرتے تھے، اور جو شخص جنگ کے وقت آپ سے قریب ہوتا اسے بڑا بہادر کہا جاتا۔ غزوہ حنین میں جن کافروں سے مقابلہ تھا وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ جب انہوں نے نشانہ لگا کر مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ کی تو مسلمان اپنی جگہ پر نہ ٹھہر سکے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی بوچھاڑ میں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عام طور پر لوگ اس خیال میں مبتلا تھے کہ خطرے کے مقام پر جانا اور کسی خطرے میں کود پڑنا یا اپنے پاس ہتھیار رکھنا اور ہتھیاروں کا استعمال کرنا یا جنگ کی ٹریننگ تربیت لینا، یہ سب باتیں بزرگی کے خلاف ہیں اور بزرگ لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بے وقوفی ہے اور ہتھیار رکھنا اور ان کے استعمال کی ٹریننگ لینا گنڈوں اور بدماشوں کا کام ہے۔ یہ خیال بالکل غلط اور جاہلانہ ہے۔ آپ کبھی یہ خیال اپنے دل و دماغ میں نہ ڈالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار رکھے، ہتھیاروں کا استعمال سیکھا اور ہتھیار استعمال فرمائے۔
اسلام کے دشمنوں سے لڑائیاں لڑیں اور خطرات کا آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہادر تھے اور بہادری سے دشمن اسلام کے ساتھ لڑنے والوں کو پسند فرماتے تھے۔ ارشاد ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھے اس کی باگ سنبھالے ہوئے ہے، اس کے کان خطرے کی آواز کی طرف لگے ہوئے ہیں، اس انتظار میں کہ خطرے کی آہٹ آئے تو گھوڑا دوڑا کر وہاں پہنچ جائے، خطرے اور موت کی جگہوں کو خود ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو بزرگی کے خلاف کیوں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو عین بزرگی ہے۔ اسلام کے ہونہار و بیدار فرزندوں، جہاد کی مخالف کی بات سنو تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ بات کرنے والا یا تو اسلام کا دشمن ہے یا پھر اسلام کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جاہل و بے خبر، اسلام کا نادان دوست جس نے اپنے دین کی بات پڑھی نہ سنی، البتہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی اچک لی اور اسے دماغ میں جگہ بھی دے دی۔ نصارہ مطلب عیسائیوں کے مذہب میں جنگ اور جہاد نہیں ہے، اس لیے وہ اسے بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہمارے دین میں جہاد ایک اہم فریضہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور باطل کے لیے جہاد والے بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارے دین اور نصارہ کے مذہب میں بڑا فرق ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اپنی مرضی سے جوش میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ بزرگوں سے پوچھ کر عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔